بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ 2 رکعت نماز فرض، 2 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز نفل اکیلے ادا کرنے کا طریقہ عملی طور پر دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تقریباً ہر گھر میں نماز ادا کی جاتی ہے، مساجد میں بھی نماز ادا کی جاتی ہے، تو ایک مسئلہ ہے جس میں بعض لوگ غفلت کرتے ہیں اور غلطی کر دیتے ہیں، تو اس طرح نماز مکمل نہیں ہوتی یا مکمل ثواب نہیں ملتا۔ تو فجر کی نماز میں 2 سنت ہیں، 2 فرائض ہیں، اسی طرح ظہر کی نماز میں 2 سنت 2 نفل ہیں، اسی طرح مغرب کی نماز میں 3 فرائض کے بعد 2 سنت اور 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز میں بھی 4 فرائض کے بعد 2 سنت 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، اور 3 وتر کے بعد بھی 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی 2 رکعت نماز جو اکیلے ادا کی جاتی ہے، اس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ آپ سماعت فرمائیں گے اور دیکھنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ سارے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، اس کے لیے یہ بہترین ویڈیو ثابت ہو اور ان کے لیے عملی زندگی کے اندر یہ فائدہ پہنچانے والی ویڈیو ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نماز ادا کیسے کرنی ہے؟ تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے، اور بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں، کتنی رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر 2 سنت پڑھنی ہے تو 2 سنت کی نیت ہوگی، اگر 2 فرض پڑھ رہے ہیں 2 فرضوں کی نیت ہوگی، اور اگر 2 نفل پڑھ رہے ہیں تو 2 نفلوں کی نیت ہوگی۔ تو نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے۔ اب یہ بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ اکبر کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اللہ اکبر سب سے پہلے کرنا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ بھی بولتے ہیں۔ اب ہاتھ باندھ لیے ہیں، یہ پہلی رکعت شروع ہو گئی ہے۔ تو اس پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کہتے ہیں سبحانک اللہم، یہاں سے لے کر ولا الہ غیرک تک۔ اس کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین کہنا ہے، اور آمین بھی کہنا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی صورت جو آپ کو یاد ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ صورت چھوٹی ہو بڑی ہو، لیکن 3 آیات پر کوشش کریں کم از کم مشتمل ہو، اور اگر بڑی آیت ہے تو 1 آیت بھی اگر زبانی یاد ہے تو وہ آیت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عموماً سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، تو یہ صورت بھی ملائی جا سکتی ہے، ہر رکعت کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں پہلی رکعت کے اندر، ثنا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یا کوئی اور صورت جو بھی آپ کو یاد ہو۔ یہ 3 چیزیں پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب یہاں 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں 3 تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد بیٹھ جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ پھر 3 تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ اب یہ کھڑے ہو کر ہم دوسری رکعت کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو دوسری رکعت کا آغاز ثنا سے نہیں کرنا، بلکہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے ولا الضالین آمین بھی کہنا ہے، اور ساتھ سورت ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے اور 3 تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہو جانا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر یہاں 3 تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، بیٹھ جائیں اللہ اکبر کہہ کر، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے،
اور 3 تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد بیٹھ جانا ہے۔ اب یہاں پر تشہد، 2 درود شریف اور 1 دعا ہے۔ تشہد سے مراد التحیات للہ والصلوات والطیبات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک تشہد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود شریف ہیں اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد دوسرا درود ہے اللہم بارک علی محمد، یہ بھی مکمل درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ سے لے کر یوم یقوم الحساب تک۔ تو اس طرح یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم نے سلام پھیرنا ہے دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، اور دوسری طرف بھی منہ پھیر کر کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس طرح یہ ہماری نماز 2 رکعت کی مکمل ہو گئی کہ 2 رکعت نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ کوئی بھی 2 سنتیں ہیں، کوئی بھی 2 فرض ہیں، کوئی بھی 2 نفل ہیں، تو اس طریقے کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو ابھی اگلی جو آنے والی ویڈیو ہوں گی اس کے اندر سنت موقدہ، غیر موقدہ ادا کرنے کا طریقہ، فرائض ادا کرنے کا طریقہ، اور اسی طرح نماز وتر ادا کرنے کا طریقہ وہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ سارے اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ یہ بہت بڑا نیکی کا عمل ہے کہ ایک آدمی اگر ایک اچھی چیز کو اپنا لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب سیکھ لیتے ہیں، تو آپ کا بھی نیکی میں حصہ شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح انداز میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔